بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 15 ستمبر اور اتوار کا دن ہے، اور 15 ستمبر دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو عالمی دن ڈکلیئر کیے جاتے ہیں انہی میں سے ایک دن ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت جو ہے کہ وہ عموماً جمہور کی جو عوام کی اکثریت کی جو رائے ہو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی کو آئین اور قانون اور پالیسی سازی کے اندر اپنایا جاتا ہے، اور اسی کا نام جو ہے کہ وہ جمہوریت ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت جو غالب اکثریت ہے ان کی رائے کے مطابق پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنے عروج پر ہے۔ پاکستان میں انسانی قدروں کی اہمیت بالکل نہیں رہی، اور پاکستان میں چند افراد کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، چند افراد کو ان کے منصب پر رہنے کے لیے جو ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور آج جب عالمی یوم جمہوریت دنیا بھر کے اندر منایا جا رہا ہے تو پاکستان میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوں گے، اور ان میں ایک توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئینی پیکج پیش کیا جائے گا، اور اس آئینی پیکج کا مقصد جو ہے کہ وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں جو ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں چاروں صوبوں کی اور اسلام آباد کی، ان کو کس طرح سے حکومت کے زیر تابع لانا ہے، حکومت کے کنٹرول میں لانا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے زیر تابع لے کر آنا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے والے ججز ہیں وہ اس وقت زیر عتاب ہیں، اور اس وقت جو ہے کہ پاکستان کی متعدد جج صاحبان نے خطوط لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کو، کہ کس انداز کے اندر ایگزیکٹو اور عدلیہ جو ہے کہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہونے ہیں تو قومی اسمبلی کے بھی متعدد ارکان جو ہیں کہ وہ اس قسم کے پیغامات دے رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو، ان کی گھر کی خواتین کو، ان کی بچیوں کو، یا ان کی ریلیٹیو جو خواتین ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تاکہ اس آئینی پیکج کے لیے 2/3 اکثریت کے لیے جو ہے نمبر پورا کیا جا سکے۔ دوسری طرف جو ہے کہ 4-5 بڑے اہم جو ترمیمی نکات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جن کے نتیجے کے اندر ہم یہ بآسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسی ہی ترمیم کی جانی ہے تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب اگر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے لیے ایک نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، اور اس میں جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہاں سے لائے جائیں گے، اور وہاں کی حکومت تعیناتی کرے گی۔ تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز سارے کے سارے ہیں وہی اس وقت حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا۔ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بہت سی پٹیشنز ہیں، اسی طرح سے دیگر کئی ایسی پٹیشنز ہیں جو سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہیں، اور اگر جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے الگ ایک فیڈرل کورٹ بنا لی جاتی ہے اور اس میں جو ججز حکومت اپنی مرضی کے لگائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیصلے بھی حکومت کی اپنی مرضی کے ہی آئیں گے۔ تو ایک تو بنیادی نقطہ یہ ہے جس کے وجہ سے اسلام آباد کے اندر یہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اور پاکستان کی غالب اکثریت جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ ان کی بھی یہ رائے ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی ان تمام اہم ترین کیسز پر رکھنے کے لیے جو ہے کہ پھر ایک نئی عدالت قائم کی جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت وہ اکثریت ان کے پاس اتنی نہیں ہے جو مطلوبہ اکثریت چاہیے ان تمام فیصلوں کو اپنے حق میں کروانے کے لیے۔ تو اس لیے پھر ایک نئی عدالت قائم بنائی کی جائے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے جج لگا کر اور چیف جسٹس وہاں پہ قاضی فائز صاحب کو لگایا جا سکتا ہے، اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہوا۔ دوسرا نقطہ جو ہے کہ ابھی بھی ہم کانسٹیٹیوشنل پیکج کے کچھ 4-5 اہم ترامیم ہیں ان کے اوپر آپ کو ہم بتائیں گے، اور پھر نمبر پورا کرنے کے لیے کہ 2/3 میجارٹی کے لیے جو ہے کہ آپ کو جو 224 ارکان کی حمایت درکار ہے وہ ابھی اس وقت حکومتی اتحاد کو حاصل نہیں ہے۔ جے یو آئی رات گئے تک جو ہے کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، پہلے ایک حکومتی وفد آیا جس میں وزیر قانون تھے، وزیر داخلہ تھے، وہ گئے، تو پی ٹی آئی کے اعزاز کے اندر عشائیہ دیا ہوا تھا جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ ایک نشست ان کی کھانے سے پہلے، ایک کھانے کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا وقت وہاں سے روانہ ہوا تو پھر بلاول بھٹو صاحب وہاں تشریف لے آئے، اور بلاول بھٹو صاحب کے بعد جو ہے کہ پھر وزیر داخلہ محسن نقوی وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور یہ رات گئے تک جو ہے کہ ملاقاتیں چلتی رہی، مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی، لیکن جے یو آئی کے ذرائع کے مطابق، حکومتی ذرائع کے مطابق مولانا ججز کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں یا ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کے اضافے کے شدید خلاف ہیں، اس لیے شاید ان کو تو یہ جو نہیں ہوگا، لیکن جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے
اس حوالے سے ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ اس پہ جے یو آئی سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر جے یو آئی سپورٹ بھی کرتی ہے تو 224 میں سے آپ ایک جو اگر ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر جو ہوں گے وہ ان کا ووٹ نہیں ہوتا, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. وہ اسی صورت میں کرتے ہیں جب کوئی ٹائی پڑ جائے, جب معاملہ ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پہ برابر ووٹ ہو جائیں, تو پھر وہ اپنا ایک جو ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے, فیصلہ کن ووٹ, وہ اس کو ڈالتے ہیں. تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ 11 ارکان کی اگر جے یو آئی کے 8 ارکان سپورٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح 5 ارکان جو ہے سینٹ میں سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کو 2/3 میجورٹی حاصل ہوتی ہے. اے این پی جو ہے کہ وہ ابھی اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ وہ حکومت کو سپورٹ کرے گی. اس میں سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے جے یو آئی جو ہے کہ یہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. 8 ووٹ ان کے ہیں, 3 مزید ووٹ جو ہے کہ وہ ان کو چاہیے پی ٹی آئی سے, اور پی ٹی آئی کے تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے جو آزاد ہیں. اب جنہوں نے ڈکلیریشن نہیں دیے وہ 8 لوگ ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ڈکلیریشن جمع نہیں کروائے گئے تھے. ان کے اندر سے جو 3 لوگ تو ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے مرکزی عہدیدار ہیں, اس لیے انہوں نے نہیں کروائے تھے سنی اتحاد کونسل والا ڈکلیریشن اس وقت جو ہے کہ تاکہ وہ اپنی پارٹی پوزیشن اور عہدہ جو ہے برقرار رکھ سکیں. بیرسٹر گور چیئرمین, عمر ایوب سیکرٹری جنرل, علی اصغر خان جو ہے کہ یہ بھی ایئر مارشل اصغر خان کے یہ صاحبزادے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایئر مارشل اصغر خان کیس جو ہے کہ جنہوں نے آئی ایس آئی کا جو فنڈ کیا گیا تھا سیاسی جماعتیں بنانا, اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کے لیے اور سیاسی لیڈر, وہ انہوں نے ہی کیس کیا تھا ان کے والد صاحب نے. یہ تو کسی طور کے اوپر نہیں دیں گے. 2 ایسے ارکان جو آزاد تھے جنہوں نے ڈکلیریشن نہیں دیے تھے سنی اتحاد کونسل کے, ظہور قریشی صاحب خانیوال سے منتخب ہوئے اور چودھری عثمان صاحب ساہیوال سے. ظہور قریشی صاحب جو ہیں یہ زین قریشی صاحب کے ریلیٹیو بھی ہیں اور شاہ محمود قریشی کے, اور ان کے بارے میں اطلاعات پہلے متضاد آ رہی تھیں. ابھی جو ہے کہ ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ یہ کینیڈا میں ہے, ملک میں ہے نہیں ہے, تو اس لیے یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور آئیں گے بھی نہیں. چودھری عثمان صاحب جو ساہیوال سے منتخب ہوئے تھے یہ بھی جو ہے کہ محفوظ مقام پر کہیں پہ موجود ہیں اور یہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں اور یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے, اور جن میں اسلم گھمن صاحب سیالکوٹ سے منتخب ہوئے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, آرمی سے وابستہ رہے, یہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں نہیں ہے. اورنگزیب صاحب جو ہیں, اورنگزیب کھچی صاحب, ان کے بارے میں پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ یہ بھی رابطے میں نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اسی طرح سے سعد اللہ بلوچ فیصل آباد سے جو اغوا ہوئے ہیں ان کی فیملی کو اٹھایا گیا تھا, لیکن ان کا اب جو ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ڈکلیئر کر چکی ہے یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے ایفیڈیوٹ آئے ہوئے ہیں. اور پھر جو ہے کہ باجوڑ سے مبارک زیب, ان کے آپ نے متضاد بیانات بھی دیکھے. ان کی کچھ ڈیمانڈس تھی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, 50 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ دیا جائے, اور گل ظفر جو باجوڑ میں جو ہے کہ پی ٹی آئی کے فوکل پرسن بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کو جو ہے کہ ان عہدوں سے ہٹایا جائے اور مبارک زیب کو یہ عہدے دیے جائیں. اس سلسلے میں گل ظفر نے جو ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اناؤنسمنٹ کر دی ہے استعفے کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عہدہ مبارک زیب کو دے دیا جائے. انہیں عمران خان چاہیے, انہیں کوئی عہدہ یا کوئی منصب یا کوئی چیز نہیں چاہیے. دوسرا, انہوں نے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی ان کی یقین دہانی کروا رہی ہے, اور گل ظفر نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو پیغام تھا اس میں کہا کہ وہ خار میدان میں آ جائیں, وہاں پہ وہ اس سے زیادہ پیسے ان کو دے دیں گے اور وہ اپنے کام جو بھی کروانا چاہتے ہیں کروائیں, لیکن ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے عمران خان کو یا ان کے کاز کو نقصان ہو. یہ ایک صورتحال ہے. اب دوسری طرف جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے نکات ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی یوم جمہوریت کے موقع کے اوپر حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے یا ایسی یعنی ترمیم کر رہی ہے کہ جو جمہوریت کے لیے بنیادی طور پر نقصان دہ ہوگا اور یہ جمہوریت پہ خودکش حملہ کے مترادف ہوگا. اب اس میں ایک بات میں نے آپ کو کہی کہ کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری جو ہے کہ وہ ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے اس وقت آئین پاکستان میں سینئر موسٹ جو جج ہیں وہ ان کو صدر پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں. ابھی جو ایک اس میں ترمیم یہ کی جا رہی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سینئر موسٹ کی بجائے جو ہے کہ 5 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا پینل ترتیب دیا جائے اور ان میں سے ایک کسی جج کو جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس مقرر کرے. تو اس اعتبار سے یہ جو خیال کیا جا رہا ہے اس وقت حکومتی حلقوں کی طرف اکثر یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ جسٹس منصور, جسٹس منیب, جسٹس یحییٰ حکومت کو یہ قابل قبول نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے, اور جسٹس امین اور جسٹس جماعت مندوخیل جو ہیں یہ چوتھے 5ویں نمبر پر ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ جو آزاد خود مختار آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ججز ہیں ان کے جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر ٹرانسفر کرنا اور اس کے اندر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا
متعلقہ جج جن کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ان کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی، حکومت خود یہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی اختیار حکومت کے پاس آنا، عدالتوں کو جو ہے کہ حکومت کے ماتحت یا حکومت کے کنٹرول میں لانا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جہاں پہ ججز کی تقرری ہوتی ہے اور جہاں پہ پارلیمانی کمیٹی جو اس کو انڈورس کرتی ہے، ان کو مرج کر دینا ایک دوسرے میں، اور تاکہ ووٹنگ پاور جو ہے کہ وہ دونوں کے پاس ہو۔ اور یہاں بھی اگین جو ہے کہ حکومت اپنے پاس یہ اختیار لینا چاہ رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ترمیم کی سوچا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ 3 رکنی کمیٹی تھی اس کی وجہ سے ابھی جو ہے کہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ سوچا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے جس میں فلور کراسنگ کو یا ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کو ختم کرنا، تاکہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو یہ تیار کیا جائے کہ جی وہ فلور کراسنگ کریں، اگر جے یو آئی سپورٹ نہیں کرتی تو پھر وہاں سے اگر 8-10 لوگ اگر توڑے جائیں تو پھر وہ فلور کراسنگ کریں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ ان کی نیلی ہو، یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو۔ تو اس کو بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید سب سے پہلے جو ہے کہ یہی ترمیم کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے کہ باقی ترمیم جو ہے کہ وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت کے خد و خال ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے، اور جو عددی اعتبار سے اکثریت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں آگاہ کی ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ عالمی یوم جمہوریت پہ حکومت کا یہ طرز حکومت جمہوری ہوگا یا غیر جمہوری ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔